تشریف رکھیے۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت دن ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ پھر سے ہم اس کے حضور حاضر ہوں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کے کلام کی باتوں کو سنیں، اس کے گہرے دلوں کو جانیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نئی پیدائش، نیو برتھ، کہ کس طرح سے ہم نئی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نئی زندگی، نئی پیدائش کیا چیز ہے؟ کیا یہ بپتسمہ لینے سے ہمیں ملتی ہے؟ اس میں کیا عوامل موجود ہیں، یا وہ کون سی نشانیاں ہیں جو کسی انسان میں دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکا ہے یا پھر یہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ یہاں پہ جو شخص نیکودیمس ہے، اگر ہم نیکودیمس کی بات کریں تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بحث کرنے والا، مباحثہ کرنے والا، ڈیبیٹ کرنے والا، قائل کرنے والا، دلائل دینے والا یا اپنی باتوں سے فتح کرنے والا۔ اور جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں جو آپ نے ابھی سنا بھی، جو ہم نے تلاوت کی، تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فریسیوں کا سردار تھا۔ یہودیوں کا کیا تھا؟ وہ سردار تھا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اس کلام میں تو آپ کو بڑی برکت ملے گی، اور آپ کے لیے یہ بڑی اچھی بات اور نیا تجربہ ہوگا آپ کے لیے بھی، کیونکہ جب میں اس پیغام کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو بڑی اچھی چیزیں، بڑی نئی چیزیں جو ہیں وہ میں نے سیکھیں۔ جو پہلے جس چیزوں پہ میں بلیو رکھتی تھی وہ میری چیزیں بدل گئیں اس کے بارے میں ریسرچ کرتے کرتے۔ تو واپس ہم آتے ہیں یہاں پہ کہ نیکودیمس جو تھا وہ یہودیوں کا سردار تھا، اور کیا کرتا ہے کہ وہ بڑا پڑھا لکھا اور عالم بندہ تھا، بڑا اسکالر تھا۔ اس کا یہودیوں پہ بڑا روب اور دبدبہ تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، رات کے وقت، یہ رات کے وقت میں بھی ایک بھید موجود ہے۔ رات کے وقت جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں خوف اور ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ ایک سردار ہوتے ہوئے ایک بھڑائی کے بیٹے کے پاس جائے، کیونکہ یہودی تو مسیح خداوند کو اپنا بادشاہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ ایک سردار ہو کے، یہودیوں کا سردار ہو کے، اتنا عالم فاضل ہو کے ایک بھڑائی کے بیٹے کو ملنے جا رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کمیونٹی میں بھی کبھی یہی بات ہے کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں یا ویسے کئی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو جاتا ہے تو ہم اپنے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کو ملنا پسند نہیں کرتے، ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتے لوگوں کے ڈر سے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکودیمس ایمان تو یسوع پہ رکھتا تھا لیکن اندر سے وہ ڈرتا تھا۔ اسی طرح ہم بھی آج ہیں سے، ہم لوگ بھی اپنے ایمان کا اقرار نہیں کرتے، رکھتے تو ہیں ایمان لیکن اپنے ایمان کو دبا جاتے ہیں، شاید اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، شاید اپنی ایجوکیشن کو لے کے، اور کئی دفعہ تو ہم اپنی جاب کو لے کے ہم بتانا ہی پسند نہیں کرتے کہ ہم کرسچن ہیں، کہیں ہمیں جاب سے نکال نہ دے یا شاید ہمیں جاب ملے ہی نہ، یا یہ کہ شاید رنگوں کی وجہ سے بھی آج ہمارے نوجوان نسل کو جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ تو کرسچن لگتے ہی نہیں، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں کو اس چیز کے بارے میں جاننا ہے، آپ کا فخر مسیح خداوند ہے، آپ کا فخر مسیح خداوند ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسیح کے پاس رات کے وقت آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے ربی۔ اس وقت ربی لفظ جو ہے وہ بڑا عزت دینے والا لفظ تھا۔ ربی استاد کو کہتے ہیں، مینٹور کو کہتے ہیں۔ وہ آگے کہتا ہے ربی، ہم جانتے ہیں
خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کا یقین ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور کہتا ہے کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی اور انسان دکھا نہیں سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس کا یقین ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ یہودی تو اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے تھے نا، تو اس کو یقین تھا کہ شاید یہ وہی مسیحا ہے، لیکن اندر دل میں شک بھی تھا، اندر شک بھی تھا دل میں۔ کئی بار ہم بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات کی تو یکدم ادھر، کسی نے دوسری بات کی تو ہم ادھر پھر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے۔ وہ مسیح کی زندگی کا، ان کی شخصیت کا قائل تھا، وہ مسیح کو پسند کرتا تھا، ان کی شخصیت کو پسند کرتا تھا، وہ مانتا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مسیح خداوند مصلوب ہوتے ہیں تو یوسف ارمیتیہ کے ساتھ یہی نیکودیمس تھا جو مسیح خداوند کی لاش کو لینے گیا تھا اور سارے تدفین کا کام سر انجام دیا تھا، اور 50 سیر عود اور مر جو ہے وہ مسیح کی لاش پہ لگایا گیا تھا، اور یہ مر اور عود جو ہے اس زمانہ میں بیش قیمتی در تھے جو کہ اس نے مسیح خداوند کی لاش پہ لگایا تھا، اور یہ اس کے ایمان کا اظہار ہے۔ اب وہ مسیح خداوند کے پاس آتا ہے اور ان سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے یسوع، اور پھر آگے سے یسوع سے جواب دیتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، جانا تو دور کی بات وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ مسیح خداوند اسے کہتے ہیں، وہ مسیح خداوند کو کہہ رہا ہے بے شک تو خدا کی طرف سے آیا، میں تیرے پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن مسیح خداوند اس کو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے نام کا مطلب ہی ڈیبیٹ کرنا ہے، دلائل دینا ہے، قائل کرنا ہے، تو وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے، کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے، ایک دفعہ آ گیا انسان دنیا میں تو وہ دوبارہ نئے سرے سے کیسے پیدا ہوگا، وہ کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا اور پھر پیدا ہوگا؟ اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں تو یہ منطق تھوڑا صحیح لگتا ہے کہ کیسے جا سکتا ہے کوئی انسان کے پیٹ میں جب وہ بوڑھا ہو جائے، کیونکہ وہ اب دلائل دے رہا ہے، مسیح خداوند کو قائل کر رہا ہے اپنی باتوں سے، اور یسوع مسیح جواب میں دیتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تم جسمانی باتیں کر رہے ہو، تم اس دنیا کی باتیں کر رہے ہو، میں روحانی بات کر رہا ہوں۔ انسان جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ انسان کی خواہش سے، گوشت سے، خون سے، ماں باپ کے تخم سے اور انسان کے ارادہ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ جسم جو ہے وہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم سے پیدا ہوا ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے، اور آگے سے مسیح خداوند کہتے تو تعجب نہ کر، تو تعجب نہ کر، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، بے شک تو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی، تو اس کی آواز سنتا ہے، تو اس کی آواز کو سنتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ مسیح خداوند اس کے دل کی بات جانتا تھا، مسیح خداوند کو اس کی شخصیت کا پتہ تھا، کیونکہ وہ تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا باپ ہے، وہ پتہ تھا کہ وہ مجھے اپنی باتوں میں لا رہا ہے، مجھ سے کچھ اگلوانا چاہ رہا ہے، اور مسیح خداوند آگے سے اسے جواب دیتے ہیں کہ تجھے کیا کرنا ہے، آدمی کو پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے اگر اسے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے۔ پھر نیکودیمس آگے سے کیا کہتا ہے، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں، پھر وہی بات بحث کر رہا ہے مسیح خداوند کے ساتھ، ان کو قائل کر رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور مسیح خداوند اسے کہتے ہیں تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر اتنی سی بات نہیں سمجھتا، تو
बनी इसराइल का उस्ताद है, लेकिन तो इतनी बात नहीं समझ रहा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो बाइबल की बातों को जान नहीं सकते। कई दफ़ा वो बाइबल के भेदों को जान नहीं सकते, लेकिन कई बार जो कम तालीम याफ्ता लोग होते हैं वो बाइबल की भेदों को जान लेते हैं। क्योंकि जो दलाइल होते हैं ना, दलाइल वो हमारे जहन को कमज़ोर करते हैं, हमारे ईमान को कमज़ोर करते हैं, लेकिन जो ईमान होता है ना वो हमें बाइबल की तमाम बातों को समझा देता है। अगर आज कोई शख्स ये कहे कि मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूँ, मुझे अब बाइबल मैंने सारी पढ़ लिया, मुझे बाइबल को समझने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सारी आ गई, तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि रूहुल कुद्दस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पतरस रसूल की बात करते हैं, जो मसीह खुदावंद के शागिर्दों में से थे, उनके बाकी सारे 11 शागिर्द जो थे वो बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें से एक पतरस रसूल थे जो कम तालीम याफ्ता थे। लेकिन एक बार का वाक़या है कि जब वो मसीह खुदावंद के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनकी गुफ्तगू इतनी मौसर थी, इतनी आला थी, इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पे लोग खड़े कहते थे कि ये तो कम तालीम याफ्ता है, ये इतनी मौसर गुफ्तगू कैसे कर लेता है। तो उसके पास एक खड़ा शख्स बोलता है कि ये मसीह खुदावंद की कुर्बत में रहा है, ये मसीह खुदावंद की सोहबत में रहा है। जो मसीह खुदावंद की सोहबत और कुर्बत में रहते हैं वो बदल जाते हैं, वो अपना आप मसीह खुदावंद को दे देते हैं। इसीलिए दलाइल दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन ईमान जो है वो दरवाजे खोल देता है। आज हम देखेंगे यहाँ पे हमें नए सिरे से पैदा होने के लिए 2 अवामल बताए गए, पानी और रूह से। पानी और रूह से, यहाँ से आप ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरे साथ साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ों को। सारी दुनियावी सोचों को, घर में क्या चल रहा है, कपड़े भीग जाएंगे, ये टेंशन छोड़ दें, सारा ध्यान कलाम की तरफ लगाएं, खुदा आपको बरकत देगा। पानी और रूह से, हम यहाँ पे अक्सर औकात लोगों को ये कहते सुनते हैं कि पानी से मुराद बपतिस्मा है। ऐसा ही है, हम यहाँ पे समझते हैं कि पानी से मुराद बपतिस्मा है। कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है। अब आप मुझे बताएं, या तो आप ऊंची आवाज़ में भी बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने दिलों में भी सोच सकते हैं। आपने बपतिस्मा लिया है, क्या आप रास्तबाज हो गए हैं? क्या आपको नई पैदाइश का तजर्बा हासिल हो गया है? क्या आप जो पहले ज़िंदगी गुजारते थे अब बदल गई है? क्या खुदा ने आपको नई ज़िंदगी दे दी है, नई पैदाइश दे दी है? क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप चुगलियाँ नहीं करते? क्या आप धोखे नहीं देते? क्या लड़ाई झगड़े आप में से ख़त्म हो गए हैं? क्या हसद आप में से ख़त्म हो गया है? अपने दिलों में सोचिए या ऊंची आवाज़ में मुझे जवाब दीजिए, क्या आप रास्तबाज हो गए हैं बपतिस्मा लेने के बाद? मैं भी यहाँ पे पुलपट पे खड़ी आपके सामने कहती हूँ, मैंने भी बपतिस्मा लिया है, मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं, कोई मुझसे बड़ा गुनहगार नहीं। बपतिस्मा आपको कभी भी नई पैदाइश नहीं दिलाता। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब इसके बारे में रिसर्च की गई, इसके बारे में मैंने किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरा भी यही ईमान था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बपतिस्मा कभी भी आपको नई पैदाइश नहीं देता। क्योंकि नई पैदाइश आपको किस तरह मिलती है? वो पानी से मिलती है, और आज हम देखते हैं कि वो किस तरह से हमें मिलती है। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब, जिसमें हम सामरी औरत की कहानी पढ़ते हैं, जहाँ मसीह खुदावंद सुखार के कुएं पे आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला, और वो कहती है कि तू यहूदी होते हुए मुझसे पानी मांगता है। और यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे पानी पिला। वो कहती तेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, तो पानी कैसे पिएगा? तो यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। जो कोई इस पानी में से, जो उस कुएं में से निकल रहा है, अगर वो जो कोई भी उस पानी में से पिएगा वो फिर प्यासा रहेगा। दुनियावी चीज़ों से आप फिर
प्यासे रहते हैं, आपकी रूह की प्यास बुझती नहीं है। और फिर मसीह खुदावंद कहते हैं, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबा तक प्यासा ना होगा, वो अबा तक प्यासा ना होगा। और जो मैं पानी से दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। वो पानी कौन है? वो पानी मसीह खुदावंद है। वो पानी मसीह खुदावंद खुदा का बेटा है। जब तक मसीह खुदावंद आपके पास नहीं है, आप नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसे और गहराई में जाके पढ़ें तो आप अगर यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब पढ़ें और उसकी 37वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास मसीह खुदावंद है, जो उसमें से पिएगा, जो उसको पहन लेगा, वो नए सिरे से पैदा हो जाएगा। बपतिस्मा कभी भी आपको नए सिरे से पैदा नहीं करता, कभी भी बपतिस्मा आपको नए सिरे से पैदा नहीं करता। अब ईमान क्या है? ईमान क्या है? मसीह खुदावंद पर ईमान लाना क्या है? हम लोगों ने इतना बस ईमान रखा हो। हम अंदरूनी तौर पर मसीही नहीं हैं, क्योंकि हमने मसीह को पहना ही नहीं है। हम उसके मुताबिक तो अपनी जिंदगियां गुजारते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि असल में मसीहत है क्या, हमें मसीहत क्या पैगाम देती है। फिर दूसरी बात आती है, अगर हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, उसका 21वां बाब और 22वां बाब, उसमें लिखा है, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। मैं उसे आबे हयात के चश्मा में से मुफ्त पिलाऊंगा। वो आबे हयात कौन है? जब जोर लग रहा होता है ना, अगर आप साथ दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। वो आबे हयात कौन है? वो आबे हयात कौन है? और जो प्यासा हो, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आबे हयात में से मुफ्त पिए। आबे हयात में से, और वो आबे हयात मसीह खुदावंद है। वहाँ कोई पैसे नहीं लगते, बस आपको अपना दिल उसे देना होता है, उसे अपनाना होता है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना होता है, उसके ईमान, उसके अहकाम पर अमल करना होता है। मसीह खुदावंद कहते हैं, ऊपर ऊपर से तो तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे हुक्मों पे तुम अमल ही नहीं करते। और तुम्हारा खुदावंद खुदावंद कहना किस फायदे का, किस काम का, जब तुम मेरे कलाम पर अमल नहीं करते, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। फिर दूसरा अवामल जो हमें मिलता है वो रूह के बारे में। पानी मसीह खुदावंद अपनी बात करते हैं और रूहुल कुदस है। शैतान ने हमें रूहुल कुदस के बारे में समझने से बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। बड़ी सादा सी बात है, लेकिन हम इसको लेके इतना उलझे हैं, इब्लीस ने हमारे दिमागों को इतना उलझा दिया है कि हम असल में जो रूहुल कुदस है उसको जानते ही नहीं कि रूहुल कुदस है क्या। क्या वो हवा है? क्या वो आग है? या वो कबूतर है? हम यही कहते हैं ना, क्या वो आग है? वो एक शख्सियत है, वो एक पूरी शख्सियत है। जैसे मसीह खुदावंद एक शख्सियत है, वो भी एक शख्सियत है। बाइबल क्या बयान करती है, जो इब्ने आदम के बरखिलाफ गुनाह करेगा वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुदस के खिलाफ गुनाह होगा वो माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हम वो भी ज़्यादा करते हैं, हम वो भी ज़्यादा करते हैं। अक्सर औकात हम कहते हैं हमारे पास तो रूहुल कुदस है ही नहीं। फलाना बंदा गैर ज़ुबान में दुआ करता है, उसके पास रूहुल कुदस है, मेरे पास है ही नहीं। अब एक छोटी सी बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आज आप इस चर्च में मौजूद हैं,
बारिश थी, बड़ा मौसम खराब था, बहुत से लोग नहीं आए। आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको किसने कायल किया यहाँ पे आने के लिए? किसने कायल किया आपको यहाँ आने के लिए? किसी पादरी ने, किसी बिशप ने, किसी पास्टर ने, किसी पोप ने या किसी फादर ने? अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको रूहुल कुदस ने कायल किया है कि आप आएँ और वहाँ पे आके मुझे खुदावंद की प्रस्तिश करें। हर एक शख्स के अंदर रूहुल कुदस मौजूद है, लेकिन हाँ, नेमतें तरह तरह की हैं। मसीह खुदावंद कहते हैं रूहुल कुदस जो है, जब वो आपके अंदर होता है ना, तो जब आप कोई गलत काम करने लगते हैं तो वो आपको अंदर से कहता है ये काम ना करना। जब आप उसकी सुन लेते हैं ना, तो वो बड़ा खुश होता है और अपने आप को और ज़्यादा आपके सामने जाहिर करता है। लेकिन जब आप उसकी नहीं सुनते ना, तो वो चुप करके बैठ जाता है, और जैसे मियाँ बीवी नाराज़ हो जाते हैं, वैसे ही वो आपसे नाराज़ होके बैठ जाता है। लेकिन एक दिन आता है जब आप उसकी सुनते हैं ना, जब आप रो रहे होते हैं, जब आप अपने गुनाहों का इकरार कर रहे होते हैं, जब आप अपने घुटनों पे होते हैं, जब आप अपने आंसू बहा रहे होते हैं, तो यकीन करिए वो आपके साथ बैठ के आंसू बहाता है और खुदा के पास जाके आपकी शिकायत करता है कि ये खुदावंदा तेरा बंदा तेरे पास वापस आ गया है, किसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, आज ये तेरे सामने है, तो इसकी खताओं को माफ फरमा दे। ये है रूहुल कुदस, ये है रूहुल कुदस। हर शख्स के पास है, लेकिन सुनने की ज़रूरत है, उसकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आज आप कहें गैर ज़ुबान, तो उन्होंने शायद रूहुल कुदस की आवाज़ को सुना है, तो रूहुल कुदस ने उनको इस नेमत से नवाजा है। अगर आप भी रूहुल कुदस की आवाज़ को सुन लेंगे, तो वो भी आपको नेमतों से नवाजेगा, क्योंकि नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन रूह एक ही है। तो वो फिर आपको कभी गैर ज़ुबान की नेमत, कभी तर्जुमा करने की नेमत, कभी नबूवत करने की नेमत, और कभी कलाम सुनाने की, कभी प्रस्तिश करने की नेमत से आपको नवाजेगा। ये है रूहुल कुदस। कोई आपको ये कहे ना, खुद मैं बड़ा रास्तबाज हूँ, मेरे पास रूहुल कुदस है, मैं तो 8-8 घंटे दुआ में रहता हूँ, मैं तो बड़े रोज़े रखता हूँ, लेकिन खुदा तो कहता है तू कोठड़ी में जा, दरवाज़ा बंद कर और फिर दुआ कर, फिर तेरा खुदा, तेरा बाप तुझे अजर देगा, तेरी दुआओं को सुनेगा। कई बार हम प्रेशराइज करते हैं हमारे लोग कि मैंने इतना ये किया, मैंने वो किया, लेकिन खुदा तो कहता है तुम्हारी रास्तबाजी तो खुदा की नज़र में गंदी धज्जियों की मानिद है। तुम किस रास्तबाजी की बात करते हो? किस रास्तबाजी की बात करते हो? तुम्हारी रास्तबाजी तो खुदा की नज़र में गंदी धज्जियों की मानिद है। कभी भी रूहुल कुदस को कंफ्यूज ना करे इस बात को कि मेरे पास नहीं है, बल्कि दुआ करे। क्योंकि जब मसीह खुदावंद आसमान पे सऊद फरमा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ होगा। और तुम्हारे कहाँ होगा? कहाँ होगा? आप तुम्हारे साथ होगा और कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर होगा। तो जब रूहुल कुदस आपके अंदर आ जाता है ना, वो बाहर से भी आपको कंट्रोल करता है और आपके अंदर से भी आपको कंट्रोल करता है। और वही रूहुल कुदस है जो आपको मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के लिए कायल करता है। और किसी इंसान में कोई जुर्रत नहीं है कि वो मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के लिए आपको कायल कर सके, क्योंकि बाइबल बयान करती है वो रूहुल कुदस ही है जो आपको इस बात पे कायल करता है कि आप यीशु को खुदावंद कहें। आप यीशु को क्या कहें? खुदावंद कहें। ये है रूहुल कुदस। और फिर जब आप नई पैदाइश पा लेते हैं ना, जब आप रो रहे होते हैं, जब आप गिड़गिड़ा रहे होते हैं, जब अपने गुनाहों का इकरार कर रहे होते हैं, तो आप नए सिरे से पैदा हो रहे होते हैं। आपकी न्यू बर्थ हो रही होती है, आप नए सिरे से पैदा हो रहे होते हैं, क्योंकि आप अपना दिल उसके सामने उंडेल देते हैं, आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं। जब हम नई पैदाइश को पा लेते हैं, तो मेरे साथ निकालिए हिजकिय्येल की किताब, उसका 36वां बाब और उसकी 26वीं और 25वीं आयत से पढ़ते हैं। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम
پاک صاف ہوگے اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا. تمہاری ساری گندگی سے اور تمہارے بتوں سے تمہیں پاک کر دوں گا. جیسے ایک چھوٹا بچہ پیدا جب ہوتا ہے نا وہ خود سے کچھ نہیں کر پاتا. جب وہ گندا ہو جاتا ہے نا تو اس کی ماں جلدی سے اسے پکڑتی ہے, اس کو صاف کرتی ہے, نہلاتی ہے, اسے صاف کپڑے پہناتی ہے. اسی طرح خدا بھی کیا کہتا ہے, میں تمہاری گندگی, کیونکہ تم سے تو ہوگی نہیں صاف, اور کسی میں جرت بھی نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں تمہاری گندگی کو دور کر دوں گا اور تمہارے بتوں سے بھی تمہیں پاک کر دوں گا. بت بھی تو گندگی ہی ہے. اور پھر مسیح خدا کیا کہتا ہے, اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور کوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, اس کے کان تو ہوتے ہیں, وہ سنتا نہیں ہے. اس کی آنکھیں ہوتی ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتا. اس کا منہ ہوتا ہے, وہ بول نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی وہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے نا, وہ سننے بھی لگتا ہے, دیکھنے بھی لگتا ہے, بولنے بھی لگتا ہے. اسی طرح جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا, جسمانی طور پہ تو ہم تب سے سن رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. جب ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں نا, تو تب ہمارے کان روحانی کان ملتے ہیں. ہم کوئی غلط بات نہیں سن سکتے. ہمیں روحانی آنکھیں ملتی ہیں. ہم کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے, بلکہ ہماری آنکھیں اس پہ لگی رہتی ہیں. ہمارے ہونٹ, ہمارا منہ کوئی غلط بات نہیں بولتا, بلکہ اس کی پرستش میں لگا رہتا ہے. یہ ہے نئی پیدائش. اور تمام گندی سوچیں ہمارے دل میں پنپتی ہیں. تو خدا کیا کہتا ہے, میں اس کو نکال ہی لوں گا. میں تم کو نیا دل دے دوں گا. وہ جو سنگین دل ہے نا, جس میں نفرتیں ہیں, جو پتھر سے بنا ہے, پتھر ہوا ہے, جس میں محبت نہیں ہے, جس میں کرودھ ہے, جس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں, تفرقے ہیں, فساد ہیں, وہ میں جڑ سے نکال کے پھینک دوں گا. تمہیں نیا دل دے دوں گا, ایک کوشتین, ایک نرم دل دے دوں گا, جو نرم بھی ہوگا اور جس میں محبت بھی بھری ہوگی. مکاشفہ کی کتاب میں باہر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. تو جب وہ کھانا کھانے آتا ہے نا, تو وہ پہلے تو آپ کے ہارٹ کی سرجری کرتا ہے اور پھر سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے آپ سے. بس دیر ہے کہ دروازہ کھولو تو صحیح. اپنے دل کا دروازہ کھولو, وہ ضرور تمہارے دل میں آئے گا اور کھانا کھائے گا اور تمہارا سارا کنٹرول سنبھال لے گا. آگے بیان کیا ہے, اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. کیونکہ تم سے تو ہوتے نہیں ہے کام کی پیروی, تم تو حکموں کو مانتے نہیں ہو. پھر کیا کروں گا, جب میں دل میں آ جاؤں گا نا, جب میں نیا دل دے دوں گا, تو میں خود تم سے کرواؤں گا. تم خود تو کرتے نہیں ہو, میں کرواؤں گا تم سے, کیونکہ تمہارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. تمہارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. میں تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور اپنے حکموں کو تم سے بجا لاؤں گا. یہ ہے نئی پیدائش. یہ ہے نئی پیدائش کا تجربہ. نیا دل آپ کو ملتا ہے, نئی روح آپ کو ملتی ہے, اور وہ روح خدا کی ہوتی ہے. جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, اس کو پہن لیتے ہیں, اس کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں, جیسے وہ رہتا تھا ویسے رہنا شروع کر دیتے ہیں, تو فوراً سی اس کی روح ہمارے اندر آ جاتی ہے اور وہ سارا کنٹرول لے لیتی ہے. وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور آپ کے اندر بھی ہوتی ہے. پھر ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے, اور سننا مسیح کے اور کلام پڑھنے پہ کون قائل کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ روح القدس. اور جب روح القدس آپ کو قائل کرتا ہے نا, آپ کلام کو پڑھتے ہیں, آپ کی ایمان میں مضبوطی آتی ہے.
آپ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی روح جب پیاسی ہوتی ہے نا تو وہ پانی جو مسیح خداوند ہے وہ آپ کے اندر آتا ہے اور آپ کی روح کی پیاس کو وہ بجھاتا ہے. وہ ہے پانی جو آپ کے اندر سے چشمے جاری کر دیتا ہے، اپنے چشمے جاری کر دیتا ہے. پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تیرا کلام مجھے تقویت بخشتا ہے، تیرا کلام مجھے سنبھالتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ بن جاتا ہے، تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور تیرا کلام مجھے حکمت دیتا ہے، تیرا کلام مجھے شعور دیتا ہے، تیرا کلام مجھے فہم دیتا ہے، تیرا کلام مجھے بدی پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، کیونکہ میں تو ایک نوزائیدہ بچہ ہوں، میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں، تو مجھے سنبھالے گا. اسی لیے کہتے ہیں اگر صادق گر بھی جائے تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن شریر گڑا ہی پڑا رہے گا. جب آپ اپنے آپ کو خدا کو دے دیں گے تو وہ آپ کی خود دیکھ بھال کرے گا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی کرتی ہے. لیکن شاید خدا اس ماں سے زیادہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کو بچائے گا. پھر پتہ کیا، پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا میں راست باز ہوں، پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا میں اتنے گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں نے روزے رکھے ہیں اتنے. پتہ ہے جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترے تھے تو کیوں حنوک بھائی، جب موسیٰ پہاڑ سے اترے تھے ان کے چہرے پہ اتنی روشنی تھی کیونکہ وہ خدا کی قربت میں تھے، اتنی روشنی تھی کہ لوگ کہتے تھے اپنے منہ پہ کپڑا ڈالو ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے. یہ ہے مسیح کی قربت میں آنے کا نتیجہ، یہ ہے مسیح کی صحبت کا نتیجہ. پھر پولس رسول کیا کہتے ہیں، تم مسیح کی خوشبو ہو، تم سے مسیح کی خوشبو آئے گی، لوگ تم کو جانیں گے کہ یہ مسیحی ہے. اس میں سے مسیح خداوند کی خوشبو آتی ہے. تم چلتے پھرتے خطوط بن جاؤ گے مسیح کی، بتانا نہیں پڑے گا، لوگ جانیں گے یہ دیکھو یہ مسیحی جا رہا ہے، یہ خدا کا ماننے والا جا رہا ہے. اور پھر وہ بات پوری ہوگی، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا. اور پھر خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر گھٹنا آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ زمین کے نیچے، اس کے سامنے جھکے اور ہر زبان اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع ہی یہ ہے روح القدس. آپ اس بات کا یقین کیجیے، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے تو روح القدس ہر ایک کے درمیان میں موجود ہے، ہر ایک کے اندر ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کی سننے کی ضرورت ہے. پھر خدا آپ کو نیا نام بخشے گا، نیا مقام بخشے گا، پھر پرانی چیزیں جاتی رہیں گی. دیکھو سب نہیں ہوں گے، ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے، ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اس سے دعا کریں گے کہ تو آج آ،